بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو میں ہوں عاطف مجید، میرے ساتھ موجود ہیں سید حیدر جعفری صاحب۔ سید حیدر جعفری صاحب زوڈک کنسلٹنٹ ہیں۔ آپ اعداد کا جو علم ہے، نام ہے، ان کا کیا زندگی پہ اثرات ہوتے ہیں اور جو ڈیٹس ہوتی ہیں ABC ہے، کیا زندگی میں انسان پہ امپیکٹ ڈالتی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور عمران خان صاحب کی بات کریں گے۔ خان صاحب بڑی مشکل میں ہیں ابھی تک، کیا ان کی مشکلات کم ہونے جا رہی ہیں مئی کے مہینے میں، یا نکلیں گی نہیں نکلیں گی؟ عدالت میں پیشیاں ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کا وہ دھرنا دے رہے ہیں، ساری صورتحال پہ بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر، آپ ٹھیک ہیں؟ مالک کا بڑا کرم ہے، دعائیں سر بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ آنرڈ سر، ہم آنرڈ۔ سر میں آپ سے اب اسٹریٹ فارورڈ آنا چاہ رہا ہوں۔ عمران خان صاحب، اگر آپ عمران خان صاحب کے زوڈک کو جوڑ دیں مئی کے مہینے میں اور ڈیٹ بھی جوڑ دیں 15 مئی، کیا دیکھ رہے ہیں؟ 18 مئی کے بعد عمران خان صاحب کا رائز بہت تیزی سے شروع ہو رہا ہے۔ 18 مئی، ابھی 3 دن مشکلات عمران خان کی ہیں۔ 18 مئی کے بعد ان کی مشکلات میں کمی آپ کو نظر آنی شروع ہو جائے گی۔ ان کی زندگی میں کوئی بھی چیز ایک دم سے نہیں ہوئی، ان کو کبھی بھی پلیٹ میں رکھ کے کچھ نہیں ملا۔ ان کو جو عام حالات میں کام ایک دن میں ہوتا ہے، ان کا مہینے میں ہوتا ہے، لیکن ہوتا ایسا پکا ہے کہ پھر وہ ڈاؤن فال پہ نہیں جاتا۔ عمران خان صاحب کا ذائچہ ابھی بھی سٹرونگ ہے، ابھی بھی میں حالات کے مطابق بات نہیں کرتا جی، میں نے اللہ کو جا کے جواب دینا ہے۔ مجھ سے اس بات کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ اللہ کہے کہ جی لوگ تیرے سے گائیڈنس لیتے تھے، تو اپنے سودے بیچتا رہا ہے۔ میں نے مالک کو جواب دینا ہے۔ مجھے جتنا شعور، جتنا وزڈم، جتنی عقل اللہ نے دی ہے، میں دیانتداری سے اس کو استعمال کرتا ہوں۔ جواب جو بھی آتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میری ایفیلیشنز، میری چیزیں میرے پروفیشنلزم کے اوپر اثر نہیں کرتی۔ اب آ جاتے ہیں جی محترم عمران خان صاحب، تو ان کا ذائچہ جو ہے وہ ابھی بھی سٹرونگ ہے۔ دو چیزیں میں بار بار کہہ رہا ہوں، دو چیزوں کے اوپر ان کے دباؤ ہے، باقی کسی چیز کے اوپر دباؤ نہیں ہے۔ ایک ان کی ہیلتھ پہ، ایک ان کی لائف تھریٹ۔ یہ دونوں چیزیں ان کی کانسٹنٹلی خراب ہیں، لیکن اس کے باوجود باقی چیزیں ان کی فیور میں جا رہی ہیں۔ جتنے مرضی مشکل حالات ہوں، جو مرضی ہو جائے، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہی وڈ بی کانکرر۔ وہ فاتح ہو کے نکلیں گے، دس از فار شیور۔ نہ تو میری مرضی سے ان کے حالات اچھے ہونے ہیں، نہ میری مرضی سے ان کے حالات خراب ہونے ہیں۔ دس از فار شور، لکھ لیں سر، کرنا اللہ نے ہے۔ جتنی مجھے اللہ نے عقل دی ہے اور جتنے سال مجھے یہ کام کرتے ہوئے ہو گئے ہیں، مطلب مجھے جتنا سمجھ آتا ہے اس کے مطابق تو یہ ایسی چیز ہے جو مٹنے والی نہیں ہے۔ ہاں، صبح اللہ بدل دے، اللہ ہی بدلے گا، باقی کوئی سافٹ ویئر چینج یا سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں کر سکتا۔ ناظرین، اگر میں بات کروں تو جعفری صاحب نے کہا کہ عمران خان فاتح، یعنی کہ پرائم منسٹر ہوں گے، کیا ہوں گے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ فاتح بن چکے ہیں اور فاتح ہوں گے، ذائچوں میں نظر آ رہا ہے جعفری صاحب کو۔ سر آپ نے ایک خوشخبری خان صاحب کے جو چاہنے والے ان کو تو دے دی 18 مئی کی، یہ ڈیٹ آ گئی ہے 18 مئی، 1 اور 8، 18 مئی۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ خان صاحب کو جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مہینہ ہوگا 5 اور 2023 کا نمبر ہوگا 7۔ 7 اور 5 12، یہ 3۔ 9 اور 3 کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی ترقی کا ہے، اور 3 عدد ہے 92 رسالت مآب جو اللہ کے 66 ہیں، 6 اور 6 12، اور 92 رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعداد ہیں۔ تو اس وقت جو سیکوینسز عمران خان صاحب کے بن رہے ہیں نا، تو 18 مئی 2023 کے بعد عمران خان صاحب کی مشکلات جو ایک دم سے بڑی تھیں، یعنی یہ معذرت، سورج گرہن کے 15 دن پہلے سے چاند گرہن کے 15 دن بعد تک یہ چیزیں رہتی ہیں۔ لیکن چونکہ اس وقت اعداد ایسے تھے کہ اس گرہن کے اثرات مہینہ پہلے سے شروع ہو گئے تھے، اور پھر چاند گرہن اور سورج گرہن کی جب شیک ہینڈ کی سچویشن ہوتی ہے، شیک ہینڈ کی سچویشن میں بتا دیتا ہوں کہ سورج گرہن لگنا ہے، اس کے اعداد جو ہیں وہ شروع ہو گئے، اس کے اثرات، پھر سورج گرہن لگ گیا۔ اب سورج گرہن سے اگلے 15 دن کے درمیان چاند گرہن لگنا ہے، تو اس کے اثرات جو ہیں اگلے 15 دن جائیں گے، اس کے اثرات 15 دن اکٹھے ہو جائیں گے، تو درمیان میں وہ جو شیک ہینڈ کی سچویشن بنے گی نا، وہ انتہائی دباؤ لائے گی، انتہائی ہائپ کریٹ کرے گی، ایموشنل کرے گی، چیزیں مختلف، اس کے مطلب ڈیٹس کے حساب سے کون سا چاند ہے، کون سا سورج گرہن ہے،
وہ پنمبرل ہے وہ کون سا، وہ خیر وہ ایک ٹیکنیکل اس کی کیلکولیشن ہوتی ہے کہ کس قسم کا گرہن ہے اور کس قسم کے اثرات ہیں. تو اس وقت میجر اثرات جو ہیں وہ ایموشنز کے ہیں، سینسٹیوٹیز کے ہیں، برداشت کے ہیں، گیم آف نرو جو ہے اس کے پرابلمز ہیں. تو اس وقت بہت سارے جذباتی فیصلے جو ہیں وہ غلط بھی ہوں گے، اور بہت سارے جذباتی فیصلے بہت بڑے بڑے فائدے بھی دیں گے. بالکل صحیح ہے. ناظرین، خان صاحب کی بات کر رہے ہیں، 18 مئی کی ڈیٹ ہے، اور جذباتیت کی بات بھی کہی، فائدے بھی ہوں گے نقصان بھی ہوں گے. سر 18 مئی لوگوں کو ایک دفعہ دوبارہ بتا دیں، آپ نے جو نمبرنگ کیلکولیشن کی ہے کس طرح آپ نے کیلکولیشن کی؟ 2023 سیاحت ہو گئے اور 5، یہ سارا دوبارہ ذرا. چلیں میں پھر بتا دیتا ہوں. 18 کے اعداد ہے 9 کا جو ہے سپورٹ کرتے ہیں عمران خان صاحب کو. 9 پاکستان کے لیے بھی 9 18 معذرت 1 + 8 9. 18 8 جمع 1 9. ٹھیک ہے. 9 ایسا عدد ہے جس کے آگے کچھ نہیں ہے. 9 کے بعد گنتی انفینٹی تک 1 سے شروع ہوتی ہے. آگے جا کے 0 ہو جائے گا. ٹھیک ہے. 10ویں کا 0. 10 کا مطلب ہے کہ 1، 11 2، 12 3، یعنی انفینٹی تک آپ چلتے جائیں، گنتی 9 سے آگے نہیں بڑھے گی. اب میں ایک سیکوینس بتا دیتا ہوں کہ یہ کیوں نہیں بڑھے گی. اللہ کے بنائے ہوئے کچھ سیٹ پیٹرنز ہیں جس کے اوپر یہ کائنات پوری کھڑی ہوئی ہے. یہ جتنا سولر سسٹم ہے، گلیکسیز ہیں، انرجی ویوز ہیں، انرجی ویوز ہمیشہ سے کلاک وائز چل رہی ہیں. ٹھیک ہے، کلاک وائز چل رہی ہیں. کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ انرجی ویوز کلاک وائز چلتی ہیں، خانے کعبہ کا طواف اینٹی کلاک وائز کیوں ہے؟ پوری دنیا میں پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کے بیلنس سے کائنات قائم ہے. ٹھیک ہے. اب اگر آپ نے یہ دیکھا ہو کہ یہ جو پوری دنیا میں کرونا کے دوران جب طواف رکا ہے اور خانے کعبے کا طواف کم ہوا ہے، اس کے بعد پوری دنیا میں یہ چیزیں بہت تیزی سے پھیلی ہیں. کیوں؟ کہ انرجی پیٹرنز کا بیلنس امبیلنس ہو گیا تھا. بات تھوڑی لمبی کروں گا، لیکن اگر مجھے وقت دیں تو میں تھوڑی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. ناظرین میں اسی پہ آؤں گا 18 پہ، لیکن بات پوری کر کے. رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعداد ہیں 92. 9 اور 2 11 2. مولا کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعداد ہیں 110. 1 جمع 1 جمع 0 2. امام حسین علیہ السلام کے جو ہیں 128. 8 اور 1 9 اور 2 11. امام حسن علیہ السلام کے بھی 2. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، ان ساروں کے 2. اور پاک بی بی پاک سین سیدہ سلام اللہ علیہ کے اعداد ہیں 9. رسول اللہ نے کیا کہا کہ بی بی پاک کا نام لے کے کہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، بوزگا تو منی. ٹھیک ہے. اور مولا کائنات کے بارے میں کیا کہا؟ انا والیوں میں نور واحد. رسالت مآب کے 92. 9 اور 2 9 بی بی کا، 2 مولا کائنات کا، مل کے رسول اللہ کا 92 پورا کرتے ہیں. یہ کائنات کی انرجی ویو ہے، یہ میں نے نہیں بنائی. اور پھر یہاں آ جائیں کہ کائنات پوری میں 2 طاقتیں رول کرتی ہیں، 2 نمبر پوری کائنات پہ رول کرتے ہیں. 1 11 ہے، 1 12 ہے. اب 12 عدد کیا ہے؟ 6 اور 6 12. اللہ کا عدد ہے 66. 6 اور 6 12. قرآن پاک میں 2 جگہ ہے کہ ہم نے طے کر دیا مہینے 12 ہوں گے، اور ایک اور آیت ہے جس میں ہے کہ اللہ کے نزدیک تو مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے. کائنات میں یہ میں تھوڑی تھوڑی چیزیں روک کے اس لیے کر رہا ہوں، بات لمبی ہو جائے گی تو مطلب میں ذرا نہیں، بڑا نالج کی، نہیں بڑی نالج کی بات ہے، بلکہ میں نمبروں سے سیکھنے کا یہ بڑا. اب اللہ کے اعداد ہیں جیسے میں نے بتایا 12. کائنات میں سورینٹی 2 چیزوں میں ہے، ایک ٹائم، ایک سپیس. دونوں سورن ہیں جس کے اوپر انسان نہ قابو پا سکا ہے نہ قابو پا سکے گا. دس از فار شور. ٹھیک ہے. پہلا میں نے ذکر کیا مہینے. قرآن پاک تو آیا یہ آج 1400 1450 سال تقریباً ہو گئے ہیں رسالت مآب کے بعد ہجرت کو، یعنی ہجری سال کی بات کروں تو قرآن پاک سے تو ہزاروں سال پہلے کیلنڈر موجود ہیں. آپ کے پاس کم از کم 12,800 سال پرانے کیلنڈر موجود ہیں. کوئی ایک کیلنڈر انسانی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا جس کے مہینے 12 سے ڈیویٹ ہوں.
13 نہیں ہو سکتے, 11 نہیں ہو 13, 9, 8, 7 ایک کیلنڈر ہسٹری میں ایسا بھی ملتا ہے جس میں مہینے کے دن صرف 6 ہیں, وہ 6 دن ادھر ادھر ڈال لیتے, 11 کر لیتے, لیکن 12 کیوں؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے طے کر لیا مہینے 12 ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے جب کائنات تخلیق کی تب سے وہ جس نے فیصلہ کیا تھا وہی ہے. وہی کہتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. آدم علیہ السلام سے لے کے رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ تک دین صرف ایک ہی ہے, اسلام. ویریشنز ڈفرینٹ ہیں, ہے وہی اسلام. اب مہینے ہیں 12, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ جو ہمارا علم ہے جس کو علم نجوم کہتے ہیں, اس میں برج 12 ہیں. 10,500 سال کم از کم اس کی ریسرچ کو ہو گئے ہیں. پھر قرآن پاک تو ابھی آیا ہے ان کے مقابلے میں, یہ کل کی بات ہے. 10,500 11,000 سال پہلے سے ایک علم موجود ہے, اس کے برج 12 ہیں. اللہ برج عرب, برج خلیفہ, برج دبئی, یہ پیٹرونس ٹاور نیو یارک میں وہ جو گرا تھا, ڈبل جو ہے ٹوین ٹاور, ادیاں قسمیں کھا رہے ہیں. یہ برج 12 ہیں کیونکہ اللہ نے بنائے ہیں. قرآن پاک میں سورہ بروج والسماء ذات البروج, قسم ہے آسمان کی کہ جس میں ہم نے برج بنا دیے. کائنات میں یہ ایک طاقت 12 رول کر رہی ہے, اسپیس میں بھی اور جو ہے وہ آپ کے ٹائم میں بھی. اب دوسری طاقت جس کا میں نے ذکر کیا 11, 9 اور 2 11. کائنات میں کوئی ناؤن, کوئی ورب, کوئی ایڈورب, کوئی پراپر ناؤن, کامن ناؤن, کچھ بھی ایڈجیکٹو, کوئی ایسی چیز کائنات میں نہیں ہے جس کو تخلیق کے پیرامیٹر پہ جمع کیا جائے اور اس کا جواب 92 نہ آئے. اللہ کہتا ہے لو لا کلمہ خلقت الافلاق, سرکار آپ کو نہ بناتا تو کائنات نہ بناتا. اب وہیں سے سر میں لے کے آنا چاہ رہا ہوں, میں وہیں پہ آ رہا ہوں جی. میں تھوڑی سی یہ جو 9 اور 2 11 کا کھیل ہے نا, یہ 9 پہ میں لا کے اس لیے لمبی بات کی ہے. 9 اور 2 11, 11 اور 12 ان کو ملائیں تو 5 ہوگا. جہاں جہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرجر ہوگا, اللہ اور رسول اللہ کا مرجر ہوگا, وہاں 5 ضرور ہوگا. انسان کی روح فنفختو فی روحی, اور انسان کا جسم شباہت رسالت مآب, 5 سینسری سسٹم. آپ ڈینائی ہی نہیں کر سکتے اللہ اور رسول کو, آپ چاہے کسی عقیدے پہ ہوں, کسی دین میں ہوں. نہ رسالت مآب کو ڈینائی کر سکتے ہیں, نہ اللہ کو ڈینائی کر سکتے ہیں. اس نے چھوڑی نہیں, وہ بڑا کمال دا رب ہے. اب آ جاتے ہیں جی دوبارہ اس کے اوپر کہ یہ جو 18 اور جس کا ذکر جہاں سے یہ شروع ہوئی تھی, 12 اور 11 یہ طاقتیں مل کے ہیں 5, ٹھیک ہے. مہینہ کون سا چل رہا ہے؟ 5واں. ٹھیک ہے. اس میں پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی دونوں اکٹھی ہیں, کیونکہ اس وقت عمران خان کو جو سپورٹ ہے, یہ مئی میں بہت بڑے بڑے فیصلے ہو جائیں گے. مئی میں بڑے بڑے فیصلے ہوں گے, ٹھیک ہے. 2023 کا اعداد ہے 2023. 2023 7 از دی نمبر آف کریٹیوٹی. اس 2023 میں وہ کام ہوں گے جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے. آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے, پہلے کبھی بھی ایسا کام نہیں ہوا, کبھی ایسے پریزیڈنٹس جو ہیں وہ سیٹ نہیں ہو سکے جو 2023 میں ہوں گے. اب ترقی کا عدد ہے, شاک ویو کا عدد ہے, تڑلے کا عدد ہے 9, تو 18. یہ دیکھیے گا کیوں. اور بی بی بے نظیر کی زندگی میں یہ 18 اور 8 ہی تو بھارے تھے. بے نظیر کا بھی یہ تھا, بے نظیر کی زندگی میں 18 اور 8 ہی تو بھارے تھے. 27 اور وہ سارا سر کارساز لے کے بے نظیر تک وہ 18, بالکل صحیح بات ہے. یہ گیم 27 قدرت 2 اور کی گیم 7 ہے سر, میری مرضی سے نہیں بدلے گی, میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے ان کے پرائم منسٹر بننے کی ڈیٹ یا اور وہ بھی سر ایسی ہو. پوری چیزیں میرے پاس ذائچہ ہے. بی بی شہید بہت بڑی خاتون تھی. بی بی شہید کا دنیا کو آئیڈیا ہی نہیں ہے. اس لیے نہیں کہ میری کچھ جذباتی ہے, میں کاغذوں کا آدمی ہوں جی. میرے 2 دونی 4 میں مجھے سمجھ آئے گی تو میں مانوں گا, نہیں سمجھ آئے گی تو نہیں. میں نے موکلوں سے نہیں پوچھنا, میرے کو جن بھوت موکل ہے گئی ہی نہیں. میں سائنس کا آدمی ہوں, میری کتاب مجھے بتائے گی, میں جمع لوں گا, نہیں آئے گی تو نہ. 18 کارساز اور 27 دسمبر بعد میں وہ بھی ہوا, صحیح بات. سر خان صاحب اب 18 کے یہی 9 تو راس ہے جو بی بی کے اوپر بھارا تھا. خان صاحب کو وہ راس ہے, جمعے کا دن خان صاحب کو راس ہے. جمعے کا لکی نمبر ان کا, جمعہ ان کا راس ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری چیزیں جمعہ کی ان کی فیور میں ہوتی ہیں. بالکل صحیح. 18 کے بعد خان, 18 کے بعد مجھے لگتا ہے کہ چیزیں
جو ہے ان میں سے وہ جو ایک بہت بڑا غبارہ ہے نا کہ اوہ پتہ نہیں کی ہو گیا، اس میں سے ہوا نکلنی شروع ہو جائے گی. ایک دم سے نہیں نکلے گی لیکن ہو جائے گی. جو گرفتار ہوئے ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ چیزیں ٹھیک ہونی 18 تک چیزیں ابھی ٹھیک تو ہونی پکڑ شروع دکڑ ہو ہے. جائیں. کوئی بات نہیں جی. یہ ایک چیز زندگی میں یاد رکھیے گا، کوئی چیز اللہ کا اصول ہے قربانی دیے بغیر نہیں ہوتی. یہ نہیں ہوتا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہو سکتی ہے، سرکار مولا حسین علیہ السلام کی شہادت ہو سکتی ہے، تو کائنات میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تجھے نہیں روک سکتے، جو مرضی کر لو. بالکل صحیح. ناظرین 18 مئی 18/5/2023 اس کے بعد خان صاحب کے لیے آسانیاں ہوں گی. اللہ کرے انشاءاللہ پاکستان کے لیے آسانیاں ہو، خان صاحب کے لیے آسانیاں ہو، سب کے لیے آسانیاں ہو. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا پاکستان اور عمران خان کا ذائچہ جوڑا ہوا ہے. یہ میں نے نہیں جوڑا، یہ اللہ نے جوڑا. پاکستان کو ریلیف تب ملے گا جب خان کو ریلیف ملے گا، اور خان کو ریلیف تب ملے گا جب پاکستان کو ریلیف ملے گا. یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں. فیصلہ تسی کرنا کہ کنوں ریلیف دے کے کنوں ٹھیک کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے سب پہ. سر آپ کی اجازت سے کچھ کویشچن لینا چاہ رہا ہوں. بسم اللہ. سر انہوں نے پوچھا ہے کینسر کے بارے میں، وہ کہہ رہے ہیں ان کا سٹار بتائیں اور مئی کے مہینے میں کیا ہے کینسر کے بارے میں. کینسیرینس کے میں نے پہلے بھی عرض کیا، شاید پچھلی ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ جو اس وقت جو راج یوگ بنا ہوا ہے، اکھنڈ جو ہے وہ سامراجیہ راج یوگ، یہ ویدک کی ایک ٹرم ہے. یہ پوری کی پوری آپ کی جو ہے گلوبل ویو کو چینج کرتا ہے، اور یہ بہت بڑا ہے. اس کا کینسر کے اوپر بڑا اچھا اثر آ رہا ہے. اینڈ یو ول سی اٹ. یہ ان کے لیے آسانیاں ہیں انشاءاللہ یہ اب شروع ہو چکا ہے. آہستہ آہستہ یہ بہتر ہوگا انشاءاللہ جی انشاءاللہ. سر نیکسٹ ہے جی عبد المعید عابد ان کا نام ہے، اور ڈیٹ آف برتھ ہے 6 مارچ 2003. سٹار پائسس ہے. اپنے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں. پائسس کے لیے بھی اچھا ٹائم ہے. پائسس کا تو ویسے ہی میں نے پہلے بتایا تھا کہ جو جن 3 سٹارز کا لانگ ٹرم راج یوگ شروع ہو گیا ہے ان میں ایریز اور پائسس دونوں ہیں. سر یہ شرازی صاحب ہیں، بڑے کمنٹ ہمیں کرتے رہتے ہیں، بڑے اچھے ریگولر ہیں، دیکھتے ہیں. وہ کہنا ہے کمال کا آپ نے لاسٹ پروگرام ترتیب دیا تھا، اور استاد محترم سید حیدر جعفری صاحب کمال کی علمی درسگاہ ہیں. میں ایسا رام سا آدمی ہوں جی. مجھے اس چیز سے ڈر لگتا ہے کہ میں کوئی دعویٰ کروں. مجھے دعووں سے بڑا ڈر لگتا ہے جی. میں بڑا عام سا آدمی ہوں، گناہ گار آدمی ہوں. بس مالک کی مہربانی ہے، اس نے اتنا کر دیا ہے. تو میری کوئی تعریف نہیں ہے جی. تعریف اسی کی ہے کہ جس کی ہے. وہ مچھر سے نمرود مروا لیتا ہے جی. میرے کو کام کرا لینا ہے تو وہ دائی ہے، میرا کوئی نہیں گا. نیکسٹ ہے سر پوچھ رہے ہیں راج یوگ کیا ہے، کیسے پتہ چلتا ہے میرا راج یوگ ہے یا نہیں ہے. ٹیکنیکلی دیکھنے سے پتہ لگتا ہے جی. زبانی کلامی اور راج یوگ آ کے دستا تو نہیں ہے کہ میں راج یوگ ہوں جی، لیکن آپ کو اپنی فیلنگز میں محسوس ہوتا ہے. راج یوگ سچویشن کیا ہے کہ مختلف ستارے، ہر ایک ستارے کی انرجی ہے. آسان لفظوں میں بتا دوں، ہم زمین پہ رہتے ہیں تو یہ جو جتنا ہمارا سولر سسٹم ہے نا، یہ سارا ہمارے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے، ہم سے بات کر رہا ہے. ہمارے جو ہے وہ نیورون لیول کے اوپر، ہماری باڈی کے اوپر انرجی پیٹرن ہر وقت، یہ گریوٹی سے لے کے ایک ایک ستارے کا اثر ہمارے اوپر پڑ رہا ہے اور ڈائریکٹلی پڑ رہا ہے. جب ان سٹارز کی زیادہ تر انرجی پازیٹیو ہو جاتی ہے، زیادہ تر چیزوں میں یہ آپ کو فیور دینا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کو ہم پولرائز جب بنتا ہے تو اس کو ہم راج یوگ کہتے ہیں. اب یہ پورا پڑھانا کہ یہ بنتا کون سا ہے، کون سے گھر میں کون سی انرجی کس طرح، تو 5 سال دی انجینئرنگ پڑھا کے ہی دسیا جا سکتا ہے، 5 سیکنڈ چ نہیں دسیا جا سکتا. ناظرین آپ کے کافی سارے کویشچنز ہیں، انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں آپ کے سارے کویشچن لیں گے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. عاطف مجید اور سید حیدر جعفری صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.